بعض اوقات ہمیں زندگی بہت تنگ لگنے لگتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم بند گلی میں ہیں جس کا آگے کوئی راستہ نہیں۔ ایسے موقع پر دو چیزیں ہمارے حالات پلٹ سکتی ہیں: دعا اور صبر۔ جب ہم کسی کے سامنے اپنی ذات کی سچائی ثابت کرتے کرتے تھک جائیں، جب جان سے پیارے ہمارے کچھ رشتے بھی ہماری نیت کو جھوٹا سمجھنے لگے، جب اپنی ذات اور نیت کی سچائی کا ہمارے پاس خدا کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، جب ہم خود کو بالکل بے بس محسوس کریں، چاہ کر بھی کسی ایک کو بھی اپنا یقین نہ دلوا سکیں، جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے بارے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے، تو یہی ہماری آزمائش ہے۔ دراصل تب دعا کا کام شروع ہوتا ہے۔ بس یہ یقین نہ ٹوٹے کہ وہ رب تو ہماری ہر ایک نیت سے واقف اور اس کا گواہ ہے۔ دعا دلوں کی عداوتوں کو پھر سے محبت اور یقین میں بدلے گی۔ ایک دن آئے گا جب وہ رب ہماری نیت کی سچائی اشکار کر دے گا، جب ہم اپنے پیاروں کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب صبر آزما حالات کے بعد خوشیاں ہمارا استقبال کریں گی۔ کچھ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں اور ایسے خوش قسمت کہ یہ سب جلدی پا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ رب کے سامنے بار بار گڑ گڑانے، سسکنے، بھلکنے کے بعد یہ سب حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ خود بھی دعا کریں اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعا حاصل کریں۔ کون جانے ہمارے حق میں کس کے دل سے نکلی دعا رب کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ اتنے لمبے عرصے سے صبر کرتے آ رہے ہو لیکن آزمائش ختم ہو ہی نہیں رہی، تو اللہ کی ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیں، دنیا میں ہر انسان پر کوئی نہ کوئی مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن مشکلات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آزمائش اور دوسرا عذاب۔ ہمیں اب پتہ کیسے چلے گا کہ ہم پر آئی ہوئی مشکل آزمائش ہے یا عذاب؟ تو سنو، جو مصیبت آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر دے تو جان رکھو کہ وہ اللہ کا عذاب ہے۔ پتہ ہے ہم سب کس جگہ غلط ہوتے ہیں؟ جب ہم خود سے اونچے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے کس قدر نوازا ہوا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ تو اللہ کو میں یاد کرتا ہوں۔ تو سنو، اس دنیا میں اللہ نے اپنے ہر نبی کو آزمائش دی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش تو اللہ اپنے پسندیدہ بندے کو ہی دیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ آپ تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اللہ کی نظروں میں ہیں۔ اور اللہ کی نظروں میں آ جانا کیسا ہے؟ تم نے کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ تم ایک منٹ اپنے ذہن میں سوچو تو صحیح کہ وہ مالک دو جہاں جو ہر چیز کا بادشاہ ہے، اس نے اپنے بندوں میں سے تمہیں چنا، اور اگر اس نے تمہیں چنا ہے تو وہ تمہیں ایسے ہی رہنے دے گا؟ کیا اس کا تمہیں چن لینا ایسے ہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ بالکل ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا سوچ رکھا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو تم پریشان مت ہو، مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو، اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔
تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں، تو سمجھ جائے کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ اسے پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ بحال رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔ وہ تمہیں تمہارے صبر کے انعام میں تمہیں اس سے بھی بہترین انسان سے یہ چیز سے نوازے گا جو تم نے مانگی تھی۔ تمہیں بہت جلد خوش کر دیا جائے گا، بس ابھی تمہیں صبر کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اسے اپنے دل کا حال بتاتے رہنا ہے، اسے راضی کرنا ہے، اپنے صبر سے، اپنے شکر سے اس کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا ہے، اور اللہ کے حکم کا انتظار کرنا ہے۔ بس جب وہ کن فرما دے گا تمہیں تمہارے بہترین اجر سے نواز دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔